أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب ہمارے ایمان کا منبع اور سورج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارا ایمان ان کا ایک پرتو ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان ہے وہ متصف بالذات ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی وہ ذاتی صفت ہے، اور ہمارا جو ایمان ہے یہ متصف بالعرض ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہے۔ جیسے سورج کی روشنی اصل ہے اور جو چاند کی روشنی ہے یہ سورج سے لی ہوئی ہے، سورج سے عکس ہے اس کا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان یہ اصلی اور ذاتی ہے، اور ہمارا ایمان ان سے لیا ہوا ہے۔ تو ایمان کو جاننے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ معلوم ہوگی تو ہم صحیح ایمان پر چلیں گے، اگر وہ معلوم نہیں ہوگی تو ہم صحیح ایمان پر نہیں چل سکتے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے جاننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور ان کی مبارک زندگی ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارے ایمان کی تازگی، ہمارا ایمان کی قوت اور زیادہ بڑھے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے حالات اور واقعات بھی آئیں گے تو اس سے ایمان کی قوت اور زیادہ بڑھے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے پھر ان کی محبت پیدا ہوگی۔ آج ہم مسلمان جو محبت کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی مسلمان کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ یہ تو ضرور ہے کہ محبت ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ جتنا بھی گیا گزرا ہو، لیکن یہ وہ محبت ہے جس کو ہم نفسیاتی محبت کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو انسان کو ان کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ سید مناظر حسن گیلانی نے جو کتاب لکھی ہے احاطہ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن، دارالعلوم میں جو انہوں نے پڑھا تھا، پھر وہاں کی وہ حالات لکھے ہیں۔ اس کے صفحہ 127 پر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند فرماتے تھے کہ آج مسلمانوں میں جو حضور کی محبت ہے یہ اصلی محبت نہیں ہے، نفسیاتی محبت ہے۔ جیسے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تیرے باپ کو فلاں گالی دے رہا تھا تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، ایک نفسیات ہے انسان کی۔ کسی کی ماں کو گالی دی جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی کسی مسلمان کو کہا جائے کہ تمہارے نبی کی فلاں گستاخی کرو، بھڑک اٹھے گا۔ یہ نفسیاتی محبت ہے، یہ وہ محبت نہیں ہے جو انسان کو ان کی سیرت پر چلنے پر مجبور کر دے۔ یہ نفسیات ہے۔ ایک عربی کا شاعر اسی کو کہتا ہے، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، آپ رسول کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ھذا الامر فی الفعال بدیع، یہ بات عقل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر آپ اس دعوے محبت میں سچے ہوتے تو اطاعت بھی ضرور کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محب تو اپنے محبوب کا فرمان بردار ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہے جو اطاعت پر مجبور کر دے انسان کو، یہ آتی ہے ان کی سیرت اور ان کی زندگی جاننے سے، ان کے کمالات اور ان کے فضائل کو معلوم کرنے سے۔ یہ جب انسان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو وہ پھر ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کی زندگی پھر ان کے مطابق ہی گزرے گی، ان کے مطابق ہی چلے گی۔ یہ ہے سیرت کے جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ۔ اب اس تمہید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا ہے۔ عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا ہے۔
عرب کہتے ہیں جو فصیح اور بلیغ ہوں، اس لیے ان کے مقابلے میں جتنی بھی ہیں سب کو عجمی کہا جاتا ہے۔ گویا عرب کے مقابلے میں سب گونگے ہیں، ان جیسی فصیح زبان، ان جیسی فصیح لغت اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ کوئی سے بھی 3 حرف جوڑ دیے جائیں، ان کا کوئی نہ کوئی عربی مفہوم اور عربی معنی اس کا ادا ہو جاتا ہے، اور عربی ڈکشنری میں اس کا معنی معلوم ہو سکتا ہے۔ کسی اور لغت اور زبان کی یہ کیفیت اور یہ حالت نہیں ہے۔ کوئی سے بھی 3 حرف جوڑنے سے کوئی بامعنی لفظ نہیں بنتا سوائے عربی کے۔ پھر عرب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عرب بائدہ، یعنی وہ عرب جو ختم ہو چکے ہیں، طلسم اور جیس وغیرہ یہ پہلے تھے اب ختم ہو چکے ہیں۔ اور عرب کی دوسری قسم ہے عرب عاربہ، اصل عربی، یہ بنو قحطان کی اولاد ہے، ان کا مرکز یمن تھا۔ یمن کی جو عربی ہے اور یمن کے جو عرب ہے یہ اصلی ہیں، یمن کی عربی بھی اصلی ہے۔ اور تیسرے ہیں عرب مستعربہ، جس کو متعربہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں جو حجاز میں آباد ہوئے تھے قبیلہ بنو جرہم سے۔ یہ بعد میں انہوں نے عربی سیکھی تھی اور یہ عرب بنے تھے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ یہ عدنان کے اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے جو ہیں۔ یہ جو بنو قحطان اور عدنان ہیں ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کے حریف اور مد مقابل تھے۔ پھر عدنان کی آگے 2 شاخیں تھیں، ایک ربیہ اور ایک مضر۔ ربیہ اور مضر کی بھی آپس میں نہیں بنتی تھی، یہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا، یہ جو بات ہے یہ بڑی عام ہے، خصوصاً اس کے لیے جو دعوت کا کام کرتا ہے۔ یہ اتنی عام بات ہے کہ 6 صدی عیسوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صدی ہے، اس وقت کی عالمی دنیا کے حالات کیا تھے کہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا تھا اور جان لیوا مایوسی تھی۔ اب ہم کہیں کام کرنا شروع کریں اور اس کا ارادہ کریں، ہم دیکھیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو ہم اچار ہو جاتے ہیں، ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ 1-2 بندوں کو دیکھ کے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم یہاں پر کام کریں، ہمیں تو پورا مجمع چاہیے۔ لیکن اس وقت کی عالمی دنیا کے حالات جو انگریز مورخین نے بھی لکھے ہیں اور اسلامی مورخین نے بھی لکھے ہیں کہ تمام کے تمام ایسی راہ پر چل پڑے تھے کہ جہاں کوئی ہدایت اور انسانیت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ یہودیت کو دیکھیں تو وہ بت پرستی اور مشرکانہ عادتوں کے شکار ہو چکے تھے، اور عیسائیت وہ کہتے تھے 3 خدا ہیں، وہ ایک ہیں اور ایک 3 ہیں، 3 کو ایک کہتے تھے، ایک کو 3 کہتے تھے۔ یہ ایسی کوئی عقل کی وہ ایسی بات تھی کہ جو ان کی اپنی عقل میں بھی نہیں آتی تھی کہ 3 ایک ہیں اور ایک 3 ہیں۔ اور اسی طرح اس وقت کے جو مجوسی ایران کے لوگ تھے وہ آگ کے پجاری تھے، وہاں پر ان کی حکومتوں میں یہ بات لازم تھی کہ سرکاری ملازم کے لیے 4 دفعہ دن میں آگ کی پوجا لازم ہے۔ یہ ان کی حالت تھی، آگ کے پجاری تھے اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ پھر بدھ مذہب جو ہے، بدھ مذہب اور ہندو مذہب، یہ دونوں بتوں کے پجاری تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں 33 کروڑ بت تھے، 33 کروڑ دیوتا ان کے تھے، بت تھے جن کی وہ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک فرقہ ان کا تھا جو بعد میں جس نے پروان چڑھی، جو مزدکیت کے نام سے، مزدک ایک آدمی تھا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ زر، زم اور زمین، یعنی پیسہ، دولت، عورت اور زمین، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب مشترکہ ہے، جس کو اشتراکی نظام کہا جاتا ہے۔ ایک سوشلزم، ایک کیپٹلزم، یہ جو یہاں پاکستان میں بھی شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ ناکام ہوا۔ یہ 6 صدی عیسوی میں مزدک نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عورت، پیسہ اور زمین یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، جس کے بھی ہاتھ جو لگے وہ جو مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہاں یہ حالت ہو چکی تھی کہ لوگ جو بدماش قسم کے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ مورخین نے لکھا اس وقت کی زمینیں سب بنجر ہو چکی تھی،
اس لیے کہ جو بدماش قبضہ کرتے تھے ان کو زراعت آتی نہیں تھی، جن کو آتی تھی ان کے پاس رہنے نہیں دیتے تھے. یہ اس وقت کی یہ حالت تھی، اور یہ حکمران کے اندر بھی آ گئے تھے. تو حکومت کی وجہ سے بھی اس نظریے کو بڑا فروغ ملا، بھی بہت پھیلا. اور یہ چونکہ ایک خواہش پرست انسان کی خواہش کے عین مطابق نظریہ ہے، تو وہ تو ان کو چاہیے. جب یہ چیز ان کو مل گئی تو وہ تو بے باک ہو گئے. تو یہ اس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ پیسہ، عورت اور زمین یہ کسی کی ملک نہیں ہے، یہ سب اس میں شریک ہیں، سب کی مشترکہ ہے. یہ جو جیسے مرضی استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ اس نے نظریہ پیش کیا تھا. پھر وہاں جو زرتشت تھے، یہ خیر اور شر کے اندر مبتلا. وہ کہتے تھے خیر اور ہے، شر اور ہے، خیر کا خدا بھی اور ہے، شر کا خدا بھی اور ہے. ایک کو آرمان کہتے تھے، ایک کو یزدان کہتے تھے. مطلب یہ کہ اس وقت جتنی بھی مذہبی طبقے تھے عالمی دنیا میں، مصر میں، ایران میں، اسی طرح روم میں، جتنی بھی عالمی دنیا تھی، اس وقت یہ حالت تھی کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مایوسی مایوسی تھی. کہیں بھی انسانیت نظر نہیں آتی تھی، اور کہیں بھی کوئی ایسی امید کی کرن نہیں تھی. حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پورے علاقوں کے اندر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں نظر آتا تھا جس میں انسانیت کی ہمدردی ہو، جس میں کوئی اچھے اخلاق پائے جاتے ہوں. گویا پوری دنیا میں ایک مایوسی چھا چکی تھی کہ کہیں بھی کوئی اچھائی کی اور کوئی ہمدردی کی فضا نظر نہیں آتی تھی. ایسی فضا کے اندر خود اہل عرب کی کیا حالت تھی؟ اہل عرب کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے یہ ویسے فطرتی طور پر تو اچھے تھے، لیکن ان کے اندر بھی ایسی باتیں آ چکی تھیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت عام تھا، شرم و حیا نہیں رہی تھی. اور بعض ان کے اندر ایسے تھے جن کا یہ پیشہ تھا کہ لوگوں کو لوٹتے تھے اور بغیر کسی وجہ کے تلواریں چلاتے تھے اور قتل کر دیتے تھے. اور عمر بن لحی جو بنو خزاعہ قبیلے کا تھا، یہ شام کے اندر یہ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اس کو یہ اچھا لگا. جس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. جیسے یہ بارش کا قطرہ ہے، یہ سانپ پر بھی گرتا ہے اور سیپی پر بھی گرتا ہے. سانپ اسی قطرے کو زہر سے بدل دیتا ہے اور سیپی اسی قطرے کو موتی سے بدل دیتی ہے. یہ اپنی فطرت کی بات ہے. فطرت میں اچھائی ہو تو اچھائی سامنے آتی ہے، اور فطرت میں ٹیڑھا پن ہو تو وہ وہی سامنے آتا ہے. اس کی فطرت کی ایسی تھی. اس کو یہ جو بدھوں کی پوجا تھی اچھی لگی، وہاں سے یہ بت لایا جس کا نام تھا منات. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اور یہ سب سے پہلا بت تھا جس کو یہ اپنی قسمت کا مالک سمجھتے تھے کہ ہماری قسمت کا مالک جو ہے یہی بت ہے. اور یہ اس نے آ کر کعبہ کے اندر نصب کیا تھا. اور دوسرا بت تھا حبل، یہ بھی انہوں نے وہاں نصب کیا تھا. اور تیسرا بت تھا لات، یہ طائف کے وہ بت خانے میں نصب کیا گیا تھا. اور ان کی عقل ایسی ماری گئی تھی کہ یہ درختوں کے نام پر بھی یہ بتوں کے نام رکھتے تھے. یہ جو عزا بت کا نام ہے قرآن کے اندر بھی آتا ہے، یہ عزا ایک ببور کے درخت کا نام، اس کے نام پر انہوں نے بت کا نام رکھا ہے. اور بنو غطفان قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. اور عبد العزا نام رکھنا وہ بڑا فخر سمجھتے تھے. تو یہ ان کی ذہنی حالت ہو چکی تھی اور بت پرستی اتنی ان میں عام ہو چکی تھی، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ خود کعبہ کے اندر بھی 360 بت انہوں نے رکھے تھے. اور کعبہ کا ننگا طواف کرنا اس کو وہ بڑی عبادت سمجھتے تھے کہ ہمارے کپڑے تو ناپاک ہیں تو ہم ایسے ہی طواف کرتے ہیں. تو ننگے بدن ہو کر وہ طواف کیا کرتے تھے. تو یہ اہل عرب کی خود اپنی حالت تھی کہ اتنی ظلمت اور اندھیرا چھا چکا تھا کہ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نہیں نظر آتی تھی. تو ایسے مایوس ماحول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، وہ بھی یتیمی کی حالت میں. یہاں سے ایک داعی کو سبق ملتا ہے کہ اندھیرا جتنی بھی زیادہ گہرا ہو روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اندھیرا جتنا بھی زیادہ ہو، جتنا بھی زیادہ پھیل چکا ہو، ایک داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے.
اگر اندھیرا مل جائے گا تو داعی کو خود تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی نور کی اور ہدایت کی روشنی جاتی ہے وہاں سے اندھیرا بھی ضرور چلا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ کام کرنے والے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو بات سنتے ہی نہیں ہیں، یہاں کے لوگ تو بات مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اس سے زیادہ برائی جو اس وقت تھی اب نہیں ہے، اب تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو ان لوگوں کی حالت تھی اور جو اس وقت کا ماحول تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول میں بھیجا گیا ہے۔ یہاں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا گیا ہے۔ عرب کہتے ہیں جو فصیح اور بلیغ ہوں، اس لیے ان کے مقابلے میں جتنی بھی ہیں سب کو عجمی کہا جاتا ہے۔ گویا عرب کے مقابلے میں سب گونگے ہیں، ان جیسی فصیح زبان، ان جیسی فصیح لغت اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ کوئی سے بھی 3 حرف جوڑ دیے جائیں، ان کا کوئی نہ کوئی عربی مفہوم اور عربی معنی اس کا ادا ہو جاتا ہے، اور عربی ڈکشنری میں اس کا